میں انجان تو نہ تھی کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ہاں، غصہ نہ کریں، میں آپ کی پسند پر تیار ہو کر آپ کی ہی طرف سے شرکت کروں گی۔ لیکن میں زمین کو دھوکے باز نہیں سمجھ رہا تھا، مجھے تو بس اس کی خوشی عزیز تھی۔ آپ نے خود انتظار کرنے کی بات کی اور پلٹ کر میری طرف دیکھا نہیں۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ آپ یوں غصہ ہونے لگے۔ زمین کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور وہ شخص میں نہیں، تو مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ تم نے مجھ سے جڑے رشتے کو قبول کر لیا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بیٹا ایک بہت اچھا انسان ہے۔ کسی بہت اچھے دوست کی طرح اس کا خیال رکھا، اس کو اس کی خوشیوں کو اہمیت دی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے آس پاس رہنے کے مواقع تلاشتا رہتا ہوں، اور تم مجھ سے بچنے کے بہانے سوچتی رہتی ہو۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی قسط نمبر 49۔ فضیل، میں تمہیں بہت زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی، ایسی بے وقوفی کی مجھے تم سے امید نہ تھی۔ وہ بیٹے پر خفا ہو رہی تھی۔ مما، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ تو میں تمہیں صحیح سمجھوں بھی تو کیسے؟ میں انجان تو نہ تھی کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ تم دونوں میں بے تکلفی نہ تھی، کہیں تم دونوں گئے نہیں، مگر تم دونوں کے انداز ایسے تھے کہ میں مطمئن تھی۔ زمین کو نہیں جانتی تھی، اس کے دل کی خبر نہ تھی، مگر تمہیں جانتی تھی، تمہارے دل کی خبر تھی۔ اطمینان تھا مجھے کہ تمہاری محبت زمین کا دل جیت لے گی۔ اس کے انداز میں گریز محسوس کیا تھا تو تمہارے انداز میں نرمی پائی تھی۔ تو پھر ایک دم تم اپنی فطرت کے خلاف کیسے چلے گئے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور درستگی سے کہتی چلی گئی تھی، صرف زمین کی خوشی کے خیال سے۔ جب تک مجھے لگا کہ وہ ہمارے رشتے کو نبھانے سمجھنے کے لیے وقت چاہتی ہے، میں نے اسے وقت دیا، بیوی نہیں دوست سمجھا۔ کسی بہت اچھے دوست کی طرح اس کا خیال رکھا، اس کو اس کی خوشیوں کو اہمیت دی، اور جس دن یہ پتہ چلا کہ اس کے گریز کے پیچھے اس کی فیلنگز تھیں، تو میں نے صرف اس کی خوشی کے خیال سے راہیں الگ کر لینی چاہی۔ میں اس کو غلط نہیں سمجھ رہا تھا، اس کے لفظ لفظ پر یقین ہے مجھے، لیکن میں نے سوچا مما، زمین کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور وہ شخص میں نہیں، تو مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہتا چلا گیا تھا، اور وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا فیصلہ لینے والے تم کون ہوتے ہو؟ تم نے زمین کی مرضی پوچھی تھی؟ صرف اتنا جان لینے کے بعد کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، تم نے راہیں الگ کر لینی چاہی، سارے فیصلے خود کرتے چلے گئے۔ کیا تمہیں چند ماہ کے ساتھ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا تھا کہ وہ تمہارے رشتے کو قبول کر چکی ہے؟ وہ نہایت غصے میں تھی۔ بارہا لگا تھا مما، لیکن میں زمین کو دھوکے باز نہیں سمجھ رہا تھا، مجھے تو بس اس کی خوشی عزیز تھی، اس لیے اپنے طور پر فیصلہ کر کے چلا گیا، مگر میں غلط تھا کہ زمین کو زندگی صرف اپنے لیے جینی ہوتی، اپنی پسند کے مطابق جینی ہوتی، تو وہ مجھ سے شادی کرتی ہی نہیں۔ مجھ سے زمین کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن یقین کریں مما، میں یہاں سے گیا ہی اس لیے تھا کہ دیکھوں میں اس کے بغیر رہ سکتا ہوں یا نہیں، مگر میں نہیں رہ سکا مما۔ جتنا اسے نظر انداز کیا، اتنا اسے اپنے دل کے قریب پایا۔ اس کو دور کر دینے کی شعوری کوشش اسے مجھ سے بہت قریب کر گئی۔ یقین کریں، میں نے زمین سے نکاح اپنی خوشی اور دل کی رضا سے کیا تھا۔ اس نکاح کو زمین کی خوشی کے مطابق قائم رکھنا چاہا، اسی کی خوشی کے خیال سے ختم کرنا چاہا، اور اسی کے بلانے پر صرف 8 ماہ بعد ہی لوٹ آیا ہوں۔ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ سب کچھ خود سے فرض نہیں کر لیتے بیٹا، کہ تم عورت کو نہیں جانتے۔ عورت صرف ایک بار کسی کو اپنا بناتی ہے،
اگر محبت کر بھی لے تو مگر جس سے شرعی رشتے میں بنتی ہے وہ محبت سے بڑھ کر عزت دے تو تن من سے صرف اس کی ہو جاتی ہے، اور تم نے اسے عزت دی، اس کی مرضی و خوشی کو اولیت دی، اہمیت دی، اور عورت اس انسان کو کبھی نہیں دھتکارتی جو اسے مان و عزت دیتا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو کمپوزڈ ہو جانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد کہا تھا، کچھ دیر میں زمین ہاسپٹل سے آ جائے گی، تم سارے گلے شکوے دور کر لینا اور اپنے دل سے ہر وہم و شک نکال دینا۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے نصیب میں زمین جیسی سچی اور نرم جذبات سے گندھی لڑکی آئی ہے، اور اس کی قدر کرنا، وہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا بیٹا ایک بہت اچھا انسان ہے، کہ جو فیصلہ تم نے لیا کوئی نہیں لے سکتا، مگر جو ہوا سو ہو گیا۔ اب تم دونوں نے ہی سب سے بڑھ کر اپنے رشتے کو عزت دینی ہے۔ زمین بھی کم خوش قسمت نہیں ہے کہ تم جیسے انسان تو لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ اٹھو اور جا کر فریش ہو جاؤ، میں ذرا جا کر انتظامات دیکھ لوں۔ زمین نے گھر اس خوبی سے سنبھالا ہے کہ ایک دن وہ یہاں نہیں تھی تو لگا سب کچھ تلپٹ ہو گیا ہے۔ وہ بیٹے کا رخسار تھپکتی اٹھ گئی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔ زمین کی اچھائی اس سے ہرگز بھی پوشیدہ نہیں تھی، اور اب اس نے اچھی لڑکی کے ہر دکھ کا مداوع کرنا تھا۔ جانے انجانے میں کئی ظلم کو محبت کی قبا اڑائی تھی۔ اس لڑکی کو عزت و مان سے اپنی قربت ادا کرنی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے دل میں موجود ہر جذبے کو، چھپی ہوئی محبت کو، سب کچھ اس پر آشکار کر دے گا، اس کو بتا دے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور جو اہم ہو ان کے لیے اثار و قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور وہ بھی صرف قربانی دینے جا رہا تھا، مگر اللہ نے اس کے جذبے کی سچائی کے سبب صرف اس کا امتحان دے کر اسے اس کی محبت سونپ دی تھی۔ وہ اس امتحان میں بھی سرخرو رہا تھا۔ اس نے فریش ہو کر کسی کو کال کی تھی اور آرڈر دے کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ اسے زمین کے شایان شان سجانا چاہتا تھا۔ وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے سب سے پہلے کچھ سال پہلے لیا گفٹ نکالا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا دیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ کب آئے؟ وہ روم میں داخل ہوئی تھی جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی تھی اور کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر متحیر سی کھڑی تھی۔ جا بجا بکھری گلاب کی پتیاں، مہکا مہکا کمرہ، اور اس کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے آہٹ پر مڑ کر دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے فضیل کو دیکھ کر لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ 2 دن ہو گئے محترمہ، میں فیصلہ کر کے لوٹا تو محترمہ چند ماہ کی جدائی میں ہی ہاسپٹل کے دورے پر چل پڑنے کو تیار تھی، اور میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا، تمہیں پہنچایا ہسپتال، تھوڑا سا ہوا پریشان، اور جب تم صحت یاب ہوئی تو روپوش ہو گیا کہ سامنے دیکھ کر تمہاری جان نکل جاتی تو میرا کیا ہوتا۔ میں تمہارے بن نہیں رہ سکتا زمین۔ وہ غیر سنجیدگی سے کہتا بات کے آخر تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جھوٹ نہ بولے، میرے بنا نہ رہ سکتے تو مجھے چھوڑ کر ہی نہیں جاتے، اور چلے گئے تھے تو رابطہ تو رکھتے۔ سارے ہی سلسلے توڑ ڈالے تھے آپ نے، کیوں اور کس بات کی سزا دے رہے تھے مجھے؟ اس نے ہاتھ تھاما تھا اور اس نے جھٹکے سے آزاد کروا کر نہایت غصے سے کہہ کر اسے گھورا تھا۔ زرمین، جو ہوا اسے بھول جاؤ، سزا تمہیں ہی نہیں خود کو بھی دی۔ بس یاد رکھو تو اتنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں برسوں پہلے سے، جب محبت کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھا تب سے، مگر کبھی کہہ نہیں سکا۔ شادی کی رات تمہارے گریز نے لب سی دیے تھے، بعد میں پہل نہ کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ پہل تم کرو، کوئی ایک اشارہ دو۔ تم نے مجھ سے جڑے رشتے کو قبول کر لیا ہے، مگر تم حیا کے سبب ایسا کر نہ سکی۔ حالات نے کروٹ لی اور میں دور چلا گیا، مگر یہ یاد رکھنا کہ بدگمان ہو کر نہیں گیا تھا۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہاری اور ہماری آزمائش تھی،
جو ختم ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر اپنے اصلی نرم لہجے میں کہا تھا، اور وہ رونے لگی تھی۔ آپ نے خود انتظار کرنے کی بات کی اور پلٹ کر میری طرف دیکھا نہیں، تو میں خود سے کیسے کہتی کہ آپ کا انتظار ختم ہوا؟ اور آپ نے تو مجھے طلاق دینے کی بات کی تھی۔ اتنی ہی بری لگتی تھی نا تو شادی ہی نہ کرتے، یوں شادی کر کے ناکارہ شے کی طرح گھر میں کیوں رکھ چھوڑا تھا؟ اوپر سے بات کرتے ہیں محبت کی، مجھ سے محبت ہوتی تو کہتے نا۔ آپ تو مجھے سزا دے رہے تھے، جبکہ میرا قصور کیا تھا؟ نکاح سے پہلے کسی کو بھی کچھ بھی سوچا ہو، نکاح کے بعد تو صرف آپ کو سوچا، آپ کو چاہا، اور آپ ہی بدل گئے۔ یہی تھی نا آپ کی محبت؟ وہ سسکتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ تم سے محبت ہی تو تھی جو تمہاری خوشی کی پرواہ میں وصل کے قریب جا کر بھی ہجر سمیٹ لائی۔ بس تم خوش رہو، تمہاری خوشی کے خیال سے تمہیں اپنایا نہیں، اور اسی خوشی کے خیال سے تمہیں آزاد کر رہا تھا، مگر اب میں جان گیا ہوں تمہاری خوشی صرف مجھ سے جڑی ہے، اس لیے میں لوٹ آیا۔ اور اس رات میں نے مما اور تمہاری باتیں سنی تو مجھے مزید احساس ہوا کہ میں انجان تھا۔ تمہاری خوشی میں ہوں، میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، جو چاہے سزا دے لو، مگر یقین رکھو زرمین، میں تمہیں دھوکے باز نہیں سمجھتا، نہ ہی تمہیں سزا دے رہا تھا۔ وہ اسے شانوں سے تھامے یقین سونپ رہا تھا۔ I'm sorry فضیل، میں نے جانے انجانے میں آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مگر آپ بھی مجھ پر بھروسہ کریں کہ میری کل کی چاہت کوئی بھی ہو، میری آج کی چاہت آپ ہیں۔ میں نے ماضی میں ہی جینا ہوتا تو میری راہیں کٹھن نہ تھیں۔ میں نے آپ کا ساتھ والدین کی ایما اور رب کی رضا جان کر قبول کیا تھا، اور میرا ایمان ہے کہ والدین اولاد کا برا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے والدین نے میرے لیے آپ کو چوز کیا، اور آپ ہی میرا سب کچھ ہیں۔ میں نے پوری زندگی صرف آپ کے ساتھ گزارنی ہے، آئندہ مذاق میں بھی چھوڑنے کی بات مت کیجیے گا، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہتی اس کے اشارے پر سر ٹکا گئی تھی۔ تم سے دور جا کر ہی تو احساس ہوا کہ میں بھی تم بن ادھورا ہوں۔ وہ اس پر گھیرا ڈالتے ہوئے جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا، اور اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے سائڈ ٹیبل سے باکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے کھولا۔ ڈبے میں ایک بندیا تھی جس میں کتنے ہی رنگ کے نگ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے نگاہ میں واضح ستائش چمکی تھی۔ تم اکثر ہمارے گھر آتی تھی، میں نے تمہیں ہمیشہ سیدھی مانگ کے ساتھ سادہ چوٹی بنائے دیکھا تھا، اور میرا دل کرتا تھا کہ تمہاری سیدھی مانگ، چمکتی پیشانی پر اپنی چاہت کی مانگ کا ٹیکا سجا سکوں، سلیقے سے گودی چوٹی کے سارے بل کھول کر تمہاری حسین کالی زلفوں میں اپنا دل پرو دوں۔ وہ جذب کے عالم میں کہتا اظہار محبت کی منزل طے کر رہا تھا، اور وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ میری ہر بات سے اختلاف کرنا آپ ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ نہایت غصے سے بولی تھی۔ آواز آہستہ رکھو حنین، کہ میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیسے چاہو مجھ سے بات کرنے لگو۔ وہ اس کی بحث سے تو چڑا ہی ہوا تھا۔ اس کے شاؤٹ ہونے پر وہ بھی ضبط کھو بیٹھا کہ کہاں کسی کی مجال تھی کہ اس کے سامنے ٹھہر بھی سکے، اور کہاں وہ اپنی منمانی طبیعت کے ہاتھوں اس سے کافی بدتمیزی کر جاتی تھی، جسے وہ اس کی محبت میں برداشت کر لیتا تھا، مگر تھا تو انسان ہی۔ صبر کا پیمانہ چھلک ہی گیا تھا، اور اس کی آواز ذرا بلند کیا ہوئی تھی، اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ آپ یوں غصہ ہونے لگے۔ وہ پہلی دفعہ اس پر ناراض ہوا تھا، اسی لیے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، اور انداز بھی سہما ہوا تھا۔ تم کیا کچھ کہہ اور کر جاتی ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس کو روتے دیکھ کر بے بسی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ آج ارحم اور لاج کی بارات تھی، اور اس کا وہی منگنی والا مسئلہ تھا کہ ساڑی نہیں پہننی اور ارحم کی طرف سے شرکت کرنی ہے، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ساڑی پہنے اور باراتیوں کے استقبال کے وقت وہ اس کے ساتھ موجود ہو۔ وہ اس کی سن رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کی مان رہا تھا، اس لیے کافی بحث بھی ہو گئی تھی، اور جس کا کوئی حل بھی نہیں نکلا تھا۔ اور اس کے غصے سے خائف ہوتی وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور ہینگر سے ساڑی گھسیٹ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں تمہارے آس پاس رہنے کے مواقع تلاشتا رہتا ہوں، اور تم مجھ سے بچنے کے بہانے سوچتی رہتی ہو۔
میرے لیے تمہارے کوئی جذبات ہے ہی نہیں، تو کم از کم میرے جذبات کو سمجھ کر ان کی قدر کرنے کی ہی زحمت کر لو۔ جب وہ سلیقے سے ساڑی اپنے متناسب سراپے پر سیٹ کر کے لوٹی تھی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور متورم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ جو اتنی دیر میں خود کو کمپوز کر چکا تھا، اس کے رونے چہرے کو دیکھ کر دکھ کی لہر سی اٹھی تھی، اور وہ سرد لہجے میں کہتا چلا گیا تھا، آپ غصہ نہ کریں، میں آپ کی پسند پر تیار ہو کر آپ کی ہی طرف سے شرکت کروں گی۔ وہ اس کو شانوں سے تھامے جھنجھلا رہا تھا کہ وہ خائف لہجے میں بول کر حقیقی معنوں میں اسے غصہ دلا گئی تھی۔ تم عجیب عورت ہو، توجہ محبت پر خوش ہونے کے بجائے چڑھنے لگتی ہو۔ اتنا ہی برا لگتا ہوں نا تو کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ محبت کی تم سے، تم کو کھونے سے خائف رہا تو اپنی سی کوشش کر کے تمہیں حاصل کرنا چاہا۔ اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تمہارے دل تو کیا نظر میں بھی نہ سما سکوں۔ مجھ سے کیوں اتنی خائف ہو؟ جو بھی سبب بیزاری کا ہے کہہ دو کہ روز روز کی چکچک سے میں تنگ آنے لگا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسی روکھی بھی کی زندگی نہیں گزارنی۔ وہ تیز لہجے میں کہتا چلا گیا تھا۔ اس نے ماہ کنان کی جانب دیکھا تھا، اس کے خوبرو چہرے پر سائے لرزاں تھے، اور وہ ہر خدشہ، ہر وہم، ہر ڈر کہنے کا تہیہ کرتے ہوئے بولنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے لب کھینچ لیے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانم۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اسی وقت جا کر ساڑی کی جگہ کوئی بھی سوٹ پہن لو، پھر میں تمہیں الحسن ہاؤس چھوڑ آؤں گا۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول گیا تھا۔ ملازمہ تھی جو بیوٹیشین کے آ جانے کا سندیسہ لے کر آئی تھی، وہ وہاں ٹھہرا رہی تھا جبکہ اس نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ ماہر بیوٹیشین نے اس کے تیکھے نین نقش کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا ضرور تھا مگر بولا کچھ نہیں تھا اور تیار ہو کر باہر چلا آیا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے ماہ کنان پر نظر ڈالی تھی۔ وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ ناراض و خفا سا نہ جانے کیوں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں آئی تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں کی تعریف کرے اور اس سے کہے کہ وہ سنجیدہ انداز میں بہت پرایا لگ رہا ہے، کہ وہ تو اس کی بھرپور توجہ کی عادی ہو چکی ہے۔ اس کی نظر خود پر محسوس کر کے کنان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ I'm sorry۔ اس کی نظر پھیر لینے پر وہ بھیگتی پلکوں سے بھرائے ہوئے لہجے میں منمنائی تھی۔ اس کا پیر بریک پر جا پڑا تھا۔ میں آپ سے بھاگنے کے بہانے تلاش کیا کرتی تھی مگر میں اب ایسا نہیں کرتی ماہ کنان۔ اسے سکتے ہوئے بولی کیا تھی اسے معتبر کر گئی تھی کہ میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی۔ وہ لب چبا کر کہتی اتنی معصوم و پیاری لگی تھی کہ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ یعنی پھر محبت کرتی ہو؟ وہ اس کی اس حرکت کے لیے بالکل تیار نہ تھی، سٹ پٹا کر رہ گئی تھی اور اس کے معنی خیز سوال پر اس کے لفظ اسے بھول گئے تھے۔ وہ پہلی فرصت میں اس سے دور ہوئی تھی۔ بہت ظالم ہو یار، مجھے ناراض تک نہیں ہونے دیتی ہو۔ وہ اس کے پر حجاب سی سرخی سے سجے سونے مکھڑے کو دیکھ کر دلکشی سے بولا تھا جبکہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کے جذبوں کے آگے وہ یوں ہی سرنگو ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اس سے بحث بھی کر لیتی تھی، غصہ بھی دکھا لیتی تھی، لیکن اس کے جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتی تھی۔ اس سے گریز برتتی تھی تو کبھی اس سے بچنے کو اس کے سینے میں ہی منہ چھپا لیا کرتی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ کچھ دیر پہلے کی اس کی سرد مہری ہی تھی جو اسے سوال پر اکسا گئی تھی۔ نہیں کہ تم کہہ کر بھول گئی ہو، مگر مجھے تمہاری فرمائش یاد ہے، میں تم سے کبھی نہیں روٹھوں گا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ چونکا تھا اور اس کے لیے مخصوص نرمی سے بول گیا تھا۔ وہ پر حجاب سی مسکان مسکرا دی تھی۔ اس نے اسے الحسن ہاؤس ڈراپ کیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ سرخ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ ڈور تھامے کھڑے بلیک ڈنر سوٹ میں نہایت باوقار اور دلکش لگتے ماہ کنان سے اس نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ نہیں یار، کہ میں نے ابھی مینیو پر پہنچ کر انتظامات بھی تو اوکے کرنے ہیں۔ دھیمے سے انکار کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، سہرا بندی کے بعد واپس چلے جائیے گا۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی بولی تھی اور وہ اس کے ہم قدم ہو گیا تھا۔
से उसे इनकार तो कर ही नहीं सकता था। अल हसन हाउस में उसके पहुंचते ही रौनक सी लग गई थी। उसको हंसते मुस्कुराते अरहम के आगे पीछे फिरते देखकर वो मुस्कुरा रहा था। उसने वेन्यू पर अपनी जगह फैसल को पहुंचने के लिए फ़ोन पर कह दिया था और मुतमईन से सुरमा लगाई और सेहराबंदी की रसूमात से फारिग होकर जिस वक्त गाड़ी में आकर बैठा था, पहले से उसे गाड़ी में बराजमान देखकर खुशगवार सी हैरत में घिर गया था। आपने मेरी खातिर सेहराबंदी की रस्म में शिरकत की, तो मैं आपकी खातिर आपके साथ मिलकर बारातियों का इस्तकबाल तो कर ही सकती हूँ। वो कुछ कहता कि वो मुस्कुराती आंखों के साथ बोल पड़ी थी कि चाहे कनान उससे बहस करता था मगर मानी उसी की जाती थी, और जब वो खामोशी से उसे अल हसन हाउस ले आया था तो वो भी खुद ही खामोशी से मानकर उसकी मोहब्बत को मोतबर कर गई थी। माहे कुनान ने उसके शर्माते हुए मन मोहने चेहरे को देखा तो उसे लगा था कि उसके जज्बे उस पर असरअंदाज होने लगे हैं। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया था। आप सुन रहे थे सादिया आबिद के नॉवल बंद कुबा खुलने लगी जाना की किस्त नंबर 49। अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे।